بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو نیوز کیفے کی طرف سے اور اب تک ٹیم کی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب دوستوں کی عید بہت ہی عمدہ انداز سے گزر رہی ہوگی. آج ہم نے آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں کچھ ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ جن کی مزے کی باتیں جو ہیں وہ ہماری خوشیوں میں اور زیادہ رنگ بھر دیں گی. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کے ایک بہت ہی سینئر فنکار جو کہ اپنی بہترین اور عمدہ کارکردگی کی وجہ سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی حاصل کر چکے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج یہ موجود ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے یہاں اسٹوڈیو میں ہی. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے ساتھ ہیں عید کی خوشیوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے جناب اورنگزیب لغاری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. سلوٹ سر, سلوٹ. عید مبارک, عید مبارک. ماشاء اللہ سر, کیسے ہیں آپ؟ ویسے ہی ہیں جی. ہم تو آخری اسٹیشن ہی آنا ہے. کیوں ٹیپو؟ آپ نے میرے بتانے سے پہلے بتا دیا کہ ہمارے دوسرے مہمان کون ہیں. ٹیپو سے ہی سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون ہے, کیونکہ ان کے پہلے 2 نام بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی, مگر میں بتا دیتا ہوں. یہ ہماری انڈسٹری کے ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری, فلم انڈسٹری اور پاکستان سے باہر سے جتنی بھی جو فلمز بنی ہیں جو پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق رہا ہے اس میں انہوں نے کام کیا ہے. اور جہاں جہاں لوگوں نے انہیں دیکھا ہے انہوں نے اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. ہمیشہ ایک مختلف کردار میں نظر آتے ہیں. جناب عدنان شاہ ٹیپو, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو میری جان, تھینک یو. اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں سر اورنگزیب لغاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ ایک فریم شیئر کر رہا ہوں. سر, اٹس آنر ٹو شیئر اے فریم ود یو سر. ریئلی ہمبلڈ اینڈ ریئلی تھینکفل کہ آج آپ سے بڑے عرصے بعد بھی ملاقات ہوئی, اور میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر. آپ جیسے بڑے لوگ جو ویسی بات کرتے ہیں نا, ایسے دل بڑا ہو جاتا ہے, لگتا ہے ہم بڑا. میں یقین مانے, کیونکہ میں آپ کا فین ہوں, اس لیے کہ بہت ماشاءاللہ تھوڑے عرصے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. آپ جیسے ذہین لوگ, اچھے ایکٹرز, ماشاءاللہ جہاں بھی دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی سر. ماشاءاللہ سر, ہم تو آپ کے فین ہیں سر. ایمانداری کی بات ہے, چاہے وارث ہو یا چاہے آپ کے دوسرے اور پلیز ہوں, اٹ واز آلویز این آنرڈ. اور خواب میں بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ آپ سے اس طرح ملاقات ہوگی اور آپ کی اتنی محبت ملے گی سر. آپ دونوں بزرگوں نے اگر تعریف کھیل لیا تو میں آگے بڑھوں. بالکل سر, اجازت ہے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اب تک اسکرین پہ آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے شو کا واقعی انتظار کیا جاتا ہے. یہ دکھنے میں جیسی ہیں, ان کا کام جو ہے بہت خطرناک ہے. بالکل دکھنے میں ویسی نہیں, دکھنے میں بڑی ایک نفیس سی, اور ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے ایسے زور سے بول بھی سکتی ہیں, مگر جب کام کر رہی ہوتی ہیں عوام کی آواز بن کے, جب یہ وہ سارے وہ جو کرائمز ہوتے ہیں ان کو اسکرین پہ لے کے آ رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت یہ سب کچھ بھول کے اب ایک صحیح سچے شہری والا کردار نبھا رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خفیہ کی ہوسٹ محترمہ ثنا فیصل صاحبہ. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام, عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک, اور جو ہمارے ناظرین گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے عید کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ بالکل اچھا گزر رہا ہے. آج بتائیں آپ کی آج کے دن تو کوئی ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہے؟ آج دیکھیں نا, آپ نے بلا لیا عید کے دن. نہیں, میں تو آپ کی ریکارڈنگ تو مجھے لگتا ہے چھاپے والی ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے, دوسری ریکارڈنگ عید کے دن ہم نے ریلیز دے دیا لوگوں کو. عید کے دن, عید کا دن خوشیوں کا دن ہے, خوشیاں منائیں, خوشیاں بانٹیں اپنوں کے ساتھ. کیا بات ہے جناب, زبردست. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو چوتھی مہمان موجود ہیں, یہ بیسیکلی ایک ڈینٹسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں. ابھی انہوں نے ایکٹنگ بھی شروع کی ہے, اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ایک ٹیلنٹ کی فیکٹری کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے. رضا بطول کیانی ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر رضا بطول کیانی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اینڈ مجھے بہت آنر فیل ہو رہا ہے کہ میں اتنے سینئر آرٹسٹ کے ساتھ اب تک کا یہ پلیٹ فارم شیئر کر رہی ہوں. اینڈ یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب ماشاء اللہ, اور اللہ تعالیٰ اب تک کو یوں ہی کامیابی عطا کرتا رہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.
جی عید کے حوالے سے آپ سب نے مختلف ٹی وی پروگرامز میں حصہ لیا ہوگا, ایک رینڈم سی گپ شپ ہوتی ہے. آپ کو آج کے دن صرف تکلیف دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپ سے یہ جانیں کہ آپ کی عیدیں جو ہیں وہ کیسی گزرتی ہیں, کیا عام لوگوں کی طرح جو اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی عید ہوتی ہے, یا غیر صاحب آپ سے شروع کروں گا میں, آپ کی عید کیسی عید ہوتی ہے آپ کی, مطلب ایک بالکل ایک عام انسان کی طرح یا بڑی ایک ریلیکس؟ نہیں, عام تو خیر نہیں کہنا چاہیے, کافی بےہودہ زندگی ہوتی ہے ہماری. لو جی. تو عید بہرحال ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی فہیم جیسا بدتمیز بلا ہی نہ لے تو بندہ ویسے سکون میں ہوتا ہے. لیکن آج بہرحال آپ کا پتہ تھا کہ آپ کے پاس حاضری دینی ہے, تو باقی لوازمات جو ہیں جلدی جلدی فارغ ہو کے آپ کے لیے حاضر ہوئے تاکہ ان تک پہنچ سکیں, اور آپ کی وساطت سے سب لوگ دیکھیں, سب کو ہم عید مبارک کہیں, تو بڑا اچھا ہوتا ہے. ویسے تو عید بس بچوں تک ہی محدود ہوتی ہے, رشتہ داروں تک ہوتی ہے, اور آج کی عید تو ماشاءاللہ میٹھی عید کہتے ہیں ہم لوگ. جی ہاں, سیمی والی عید, سیمی والی عید ہاں, سیمیاں بھی نہیں رہی ہے نا, وہ سیمیاں نہیں رہی, وہ وقت ماں دے ہدیاں نہیں گیا نا, بیوی دے ہدیاں سیمیاں. اچھا سر دیکھیں, میں باقی لوگوں سے عید مختلف میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے اور ایک پہچان ہے آپ کی, آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں, ملتے ہیں, اور وہی جیت بھی ہے آپ کی, کام کی بھی اور آپ کی بھی. تو عید کے دن جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ فیملی میں, دوست احباب میں سب سے ایک ملنا جلنا ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہ دن خاص ہوتے ہیں. تو آپ تو ویسے بھی لوگوں کے بیچ میں گھرے رہتے ہیں, تو عید کے دن کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ میں لاہور میں چونکہ رہا ہوں ساری زندگی تقریباً, تو اب کوئی 2-3 مہینے سے کراچی آ کے سیٹل ہوا ہوں. تو یہاں جب پہلی عید میں نے یہاں گزارنی تھی, اب تو مجھے لگ رہا تھا چند ایک رشتہ دار ہیں قریبی, تو ان سے میں ملوں گا, بچوں سے ملوں گا. اس کے علاوہ تو کسی کو خاص جانتا نہیں تھا, اتنا یہاں سے اکوائنٹنس نہیں تھی. تو عید نماز پہ جب گئے تو گلے ملنے کا جیسے ایک ہوتا ہے, نماز کے بعد گلے ملتے ہیں تو جان پہچان ہوتی ہے, خصوصاً تو بڑا اچھا لگتا ہے سب سے ملنا واقفیت سے. تو آج میں سوچ رہا تھا کراچی میں تو بہت کم لوگوں کو میں جانتا ہوں, اور یہاں عید ہوگی تو لوگ ملیں گے, اجنبی ہوں گے, یہاں کیسا لگے گا. لیکن اتنا اچھا لگا عید میں سب لوگوں سے ملتے ہوئے, بالکل سب ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم 50 سال سے ساتھ ہیں. وہ دیکھ رہے آپ یہاں ایسے لگ رہا تھا, بڑا اچھا لگا کہ یہ ایک فیلنگ جو ہوئی نا کہ ہم لاہور کے نہیں ہیں, پنجاب کے نہیں ہیں, پاکستان کے ہیں, اور یہاں پتہ چلا کراچی اس قدر محبتیں ہمارے لیے رکھتا ہے. بہت اچھا, دیٹ واز ویری گڈ فیلنگ دیٹ آئی ہیڈ ہیئر ان کراچی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. عدنان شاہ ٹیپو بھائی, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ تو فیصل آباد سے بلونگ کرتے ہیں. لیل پور, جی ہاں, بکا ہوا نام ہے فیصل آباد. اچھا ٹھیک ہے, فیصل آباد. لیل پور یہ نہیں بیچے؟ لیل پور نہیں بیچے, کسی اور نے بیچا, یہ کہانی پھر سے. اچھا, تو اب میرا خیال ہے کچھ سالوں سے جب سے آپ ماشاءاللہ شادی شدہ اور اتنی پیاری پیاری شہزادیوں کے بابا ہیں آپ, تو تب سے آپ کراچی میں عید منا رہے ہیں. 10 سال تو ہو گئے. 10 سال ہو گئے. تو کچھ فرق محسوس ہوا, وہ عیدیں یاد آتی ہیں یا اس کا اپنا ہی مزہ ہے؟ یار اس عید کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے کہ بس ہوتا ہے کہ جلدی سے بچے نہا دھو کے تیار ہوں. 4 بیٹیاں میری, وہ چوڑیاں جو میں لے کر آئے ان کے لیے, جو مزے مزے کے کپڑے پہنے, وہ رنگ برنگے سے کپڑے پہنے, اور وہ دیکھوں ان کو تو ایک تسکین ہوتی ہے. پہلے ہمیں دیکھ کے ہمارے ماں باپ خوش ہوتے تھے, اب ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. لیکن عیدیں وہی تھی جو اب جب بچے ہوتے تو اس عید کا کچھ علیحدہ مزہ ہوتا ہے, اور جب آپ باپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عید آپ کو اپنے بچوں میں ملتی ہے. تو بھابھی کو شاپنگ خود کرواتے ہیں آپ جا کے؟ میں تو اس کو کہتا ہوں تو خود ہی کر لے شاپنگ, لگتا ہے میرے بس کا کھیل نہیں ہے, کیونکہ وہ مجھ سے بحث نہیں ہوتی. تمہارا وہ انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے, دکانداروں نے وہ بھی نفسیات ساری پڑے ہوتے ہیں کہ 5000 کا 6000 کا, تو بندہ بحث کرتے ہیں. خیر بیگم کم ہی کرتے, لیکن جب بھی کرتے میرا ہوتا ہے کہ کدھر کونے کو سائڈ پکڑوں اور یار لینا ہے تو لو, ورنہ جاؤ یار. کیا دکاندار حضرات پتہ ہے بحث جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا مرد ان کے ساتھ ہیں, تو ان کو پتا انہوں نے تو کہنا ہے کہ جلدی سے گھر چلو. اچھا ایسا ایک دکان پہ رک گئے, بس یہیں سے لوگ گھر چلو, تو وہ جان پوچھ کے وہ دیکھتے ہیں نا مرد کے ساتھ ہیں خواتین, اب تو جو ہے نا انہوں نے لینا ہی لینا ہے, تو وہ اڑ جاتے ہیں.
اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہاں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خود جائے شاپنگ کرے, تاکہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ women love shopping, they want to spend more time there, ان کو بھی گھر سے ریلیف چاہیے ہوتا ہے. بچے دیکھ دیکھ کے میرا خیال ہے we are living in a modern era. تو یہ بات سچ ہے کہ خاتون کو اگر کہا جائے کہ پانی کا گلاس دیں اور ان کی طبیعت خراب ہو تو کہتے خود ہی پی لیں, طبیعت ٹھیک نہیں, تو انہیں کہا کہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو پورا پھڑک کے جائے گی, پھڑک کے جائے گی. کیا ورڈ استعمال کیا, پھڑک کے جائے گی, اچھا ورڈ ہے یہ. آپ بتانا نہیں کسی کو, نہیں آپس کی بات ہے ہماری, کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں. آج عید کے دن آپ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں, عید کے دن ہم باتیں اسی لیے ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آج لڑائی نہیں ہو تو سکتی. بیگم پوچھیں گی نا کہ آپ نے کیسے یہ ورڈ یوز کیا, پھڑک کے جائیں گی. پھڑک کے میں نے جنرل بات کی, بیگم کے لیے اب کلیئر ہو گیا. ان کا ٹیپو کا تعلق بتایا فیصل آباد سے, تو ان سے ذرا سنبھل کے بات کیا کریں. ان کی باتوں میں جو جگتیں ہوتی ہیں وہ تو آج کل اس قدر تیز. مجھے تو کوئی فیصلہ بازی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے سر, لائل پوریا ماننے کو تیار نہیں کرتے. میں اتنی جگتے نہیں مارتا, میں ہنستا بہت ہوں سر. ہاں اچھا, کچھ جگتیں سمجھ تو آتی ہیں نا سر. ہاں کان سنی. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور وہاں سے جتنے بھی فنکار پنجاب سے آتے ہیں تو انہیں لہجے کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو کیا آپ کو بھی یہ مسئلہ تھا اور آپ نے کتنے سالوں میں قابو پایا اس پہ؟ شروع سے تھا, ابھی بھی کیا کہتے ہیں میں کانشیس ہو جاتا ہوں بعض اوقات. جب بھی میں کوئی ایسا رول پلے کرتا ہوں جو بڑا ہارڈ کور سا کوئی بھی رول ہو, تو یو ہیو ٹو بی کانشیس. کیونکہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم بڑے اچھے ایکٹر, تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں میں ایک بڑا محنتی ایکٹر ہوں, محنت بڑی کرتا ہوں کیا کہتے ہیں. اور شروع میں مجھے یاد ہے اللہ جنت بخشے ثانیہ سید کے ابا کو, میں نے کہا سر میرے لہجے میں بڑی پرابلم ہے. تو انہوں نے پھر مجھے 2-3 چیزیں بتائیں کہ آپ کو شاعری سے کوئی رغبت ہے. میں نے کہا جی سر ہلکی پھلکی ہے. تو انہوں نے کہا اونچی شاعری پڑھا کرو, تمہارا تلفظ بہتر ہوگا, اردو میں اخبار اونچا پڑھا کرو. تو وہ ساری ریہرسلس کی اور پھر تھوڑا سا کانشیس ہوا. تو لیکن جو میرے اندر کا جٹ ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں باہر نکل آتا ہے. گنڈاسا لے کے. ہاں وہ گنڈاسا نہیں لے کر آتا, بس وہ نکل آتا ہے. اچھا چمٹے والا تو نہیں ہے؟ چمٹے والا نہیں. جی ایک وقفے کا وقت ہے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور یہ جو گپ شپ ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے جائیں گے. ہم ان عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں آج عید کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم اورنگزیب لغاری صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان شاہ ٹیپو, ثنا فیصل صاحبہ اور رضا بطول کیانی. ہم ڈاکٹر رضا بطول کیانی. یہ بہت بڑا یہ جوک نہ بن جائے کہیں انڈسٹری میں, کیونکہ میں جس پہ بھی جاتی ہوں شو پہ وہ لوگ شروع میں ڈاکٹر لگانا بھول جاتے ہیں اور میں مینشن کرتی ہوں کہ ساتھ ڈاکٹر لگایا جائے. اور شیر زیادہ لگتا ہے, ڈاکٹر رضا بطول اصفہانی کیانی, چار پورے لفظ نے ایسے مت شیر بن جاتا ہے. میں افینڈ ہو جاتی ہوں. محنت کی ہے میں نے فہیم, میں نے 4 سال کی محنت ہے میری, مطلب یہ 4 سال تو وہ ہیں جو میں نے پڑھائی کی. ماشاءاللہ نام کم اور مصرع زیادہ لگتا ہے. اچھی بات ہے نا, نام بڑا ہونا. ہمارے محلے میں نے گھر بنانا تو لکھا ہے چودھری محمد طارق محمود ولد چودھری محمد یعقوب. میں کہا یار تو شعر ہی لگ رہا ہے پورا. صحیح بات ہے. اچھا تو ثنا آپ یہ بتائیے کہ عید کے حوالے سے آپ بھی شاپنگ کے بارے میں دوسری خواتین کی طرح جس طرح یہ بتا رہے ہیں اسی طرح ہی ہیں, یا ورکنگ لیڈی ہونے کی وجہ سے ذرا جس طرح مردوں کی طرح شاپنگ کرتی ہیں, سیدھے طرح گئے پتہ ہے یہ لینا تھا, یہ اٹھایا اوکے بل دیا اور آگے, ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں ویسے ایسے ہی ہوتا ہے نارملی. مجھے جو چیز لینی ہوتی ہے بس میں وہی چیز لینے جاتی ہیں, وہی لینے جاتی ہوں, مارکیٹ میں گھومتی نہیں ہوں, بس وہی لیتی ہوں اور پھر سیدھا گھر آ جاتے ہیں. تو عید کے حوالے سے آپ کو اگر آپشن دی جائے چوڑیاں یا مہندی, تو ان دونوں میں سے آپ کیا منتخب کریں گے؟ دیکھیں عید کی خوشیاں ادھوری ہیں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر, یہ تو حقیقت ہے نا. ضروری کیا ہے ان میں سے زیادہ؟ مہندی بہت ضروری ہے.
اچھا لڑائی پھر بھی کرنی ہے. مہندی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا چاند رات کو کتنا رش ہوتا ہے, ہر کسی نے مہندی ضرور لگانی ہوتی ہے کیونکہ مہندی کے بغیر ایسا لگتا ہے عید ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے بالکل صحیح. اچھا لغاری انکل سے تو ہم نے باتیں کرنی ہے ذرا مزے کی. عدنان شاہ ٹیپو جو ہیں انہوں نے ابھی کچھ دیر بعد انہوں نے جانا ہے ایک اور جگہ پہ, ان کی ریکارڈنگ ہے. عیدی مانگنے کی عمر ہے, جانا پڑے گا. یہ عیدی اکٹھی کرنے جا رہا ہوگا. سینئر لوگوں کی باتیں اور یہ بات صرف سر ہی کہہ سکتے ہیں, ہمیں اتنی ضرورت نہیں. کوئی ایسی بات ہے, وی آر اے فیملی, آپ بھی کہہ سکتی ہیں. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور لیکن انہوں نے اجازت دے دی, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ عیدی لے لیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھ کے شرمانیاں دیکھ رہے. ہاں کیا بات ہے, کیا اب تو ان کے کسی ایکسپریشن پہ یقین نہیں ہے, ہر ایکسپریشن یہ ٹی وی پہ بیچ چکے ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو اسٹارٹ ہے. اسٹارٹ. یہ بتائیے ایسا کون سا کردار ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک باقی ہے؟ مجھے کبھی بھی کوئی ایسی چوائس نہیں رہی. میں کہتا ہوں جو بھی ہو میننگ فل ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں بڑا وہ لینتھ اورینٹیڈ سا کام ہم لوگ کرتے ہیں, میننگ فل کم ہو جاتا ہے. تو بس جو بھی کام ہو اس کا کوئی مقصد ہو, اس میں کوئی چیلنج ہو. I love to do challenging roles کہ جس سے کوئی مجھے بھی مزہ تو ہے, محنت تو کرنی پڑے جس میں میں خود اپنے آپ کو ذرا نفی کر سکوں. ایسے رول میں بھی پوچھ لوں ان سے ایک سوال. جی پوچھیے. کون سا ایسا آپ کا کریکٹر ہے جس سے آپ کو خود بڑی محبت ہے اور انسیت ہے؟ یہ بالکل ایک فلسافیکل سی بات ہے جو ایکٹر کرتا ہے. ان کے اپنے کریکٹر کے علاوہ ساری محبت ہے. نہیں آپ کا اپنا کون سا ایسا کریکٹر ہے جو ابھی تک آپ نے پلے کیا ہو جس پہ آپ کو ایک لمحہ ہوتا ہے چونکہ گزر جاتے ہیں, لیکن 4-5 پلیز ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری زندگی بدل دی. جیسے لوگوں نے میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے اس طرح پہچانا جائے, وہ عدنان شاہ ٹیپو جا رہا ہے, میں نہیں چاہتا مجھے اس طرح پہچانا جائے. اس کریکٹر کے نام سے میں اس نام سے. میری زندگی میں 3 ایسے کردار آئے ہیں, 4 جس میں لوگوں نے مجھے میرے نام سے نہیں کردار کے نام سے پہچانا. جیسے سب سیٹے کا پنٹو کو لوگوں نے مجھے 5-7 سال لگے اس امیج کو مٹانے میں کامیڈی سیٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر ایک ٹیلی فلم کی تھی میں نے S39 کی, ایک ادا سائیں, اس کے نام سے پہچانا. پھر ابھی سنو چندہ میں نے جلال خان کا رول پلے کیا. پھر ایک میں نے سیریل کیا تھا کیا کہتے ہیں ہاروتو پیا تیری, اس میں لوگوں نے مجھے ٹلی کے نام سے پہچانا. پھر میں نے سر کے ساتھ ایک سیریل کیا تھا میں, اس میں لوگوں نے مندری کے نام سے پہچانا اور اپنے بچے کا نام مندری پہ رکھا. اور اس پلے میں لوگوں نے مجھے خون کے خط بھی لکھے بوریاں بھر کے. یہ لوگوں کی محبت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام آپ کے کریکٹر پہ, مطلب یہ محبت کی انتہا ہے. لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جیسے مجھے یہ سر کو بہت دیر ہو گیا میں ان کے سامنے کوئی بات کرتے, مجھے واقعی تھوڑی سی جھجک بھی ہوتی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے خود نمائی یا خود اپنے آپ کو بڑا کرنے کا نکل جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 21 سال میں مجھے تمیز آئی اسکرپٹ پڑھنے کی. سچی بات کہہ رہا ہوں, اچھی بات, مجھے تمیز آئی اس کو اسکرپٹ کو کیسے پڑھا جاتا ہے, ہاؤ یو pursue to a character, how you prepare for a character. کسی سینئر سے ڈانٹ پڑی آپ کو کبھی؟ اللہ کا شکر نہیں, اللہ کا شکر یہ نہیں پڑی, بلکہ میں ان کا نام نہیں لوں گا. ہم پلے کر رہے تھے, میرا پہلا وہ سیریس پلے تھا اویس خان کے ساتھ, تو بہت سینئر ایکٹر تھے. بعد میں ان کی میری بڑی دوستی ہوگی, تو وہ کہتے ہیں تو رونے والا سین تھا. تو یوزلی ہم لوگ گلیسرین یوز کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ رو لیں گے. میں نے کہا آپ 10 تک گنے. کہتے 10 زیادہ ہے. میں نے کہا چل 20 تک گنے سر. کہتے رو لیں گے. میں نے کہا جی سر. میں نے ان کو دیکھنا آنکھوں میں شروع کیا, 20 تک گنے نہیں, وہ میں رو پڑا. تو وہ ایک دم یہ کیسے. میں نے کہا سر ٹیکنیک ہے, میں نے کوئی ایسا ایموشن نہیں کیا, میں نے اس کام کے بارے میں سوچتا ہوں, آئی تھنک اباؤٹ مائی جاب. تو میں نے کہا وہ ویسے بھی تھوڑا سا سینسٹیو نظر نہیں آتا, لیکن وہ آنسو پڑے ہوتے میں نکال لیتا ہوں. بڑی بات ہے. ویسے مجھے تو جتنی میں گلیسرین ڈالتا ہوں رونا نہیں آتا. بالکل آپ کے تو نعمت ہے یہ کہ سوچتے ہیں تو بڑی پکھنڈ بازی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام سمندر ہے یار. آپ نہیں, وہ نصیر صاحب کی بات ہے نا, کام کسی کے باپ کو بھی نہیں آتا. آل وی کین ڈو, وی کین میک این آنیسٹ ایفرٹ. تو رضا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے شو بزنس کی طرف آنے کا سوچا, تو کیا ڈاکٹر اپنی مرضی سے نہیں بنی تھی آپ؟ نہیں, میرا پہلا پیار ہے ڈاکٹری. مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی زبردستی تھوپا گیا ہے. آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ بہت سارے پیار ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنا پڑھائی مکمل کرنی چاہیے. اٹس ناٹ لائک آپ کو میڈیا میں آنا تو آپ پڑھائی نہیں کرو. مجھے شروع سے شوق تھا ٹی وی انڈسٹری میں آنے کا. ہوسٹنگ کا تو میرا
بہت ہی مطلب دوسرا پیار ہے بیسکلی میرا. تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی, کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کی ایجوکیشن بہت نمایاں ہوتی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا, کوئی آپ کے ساتھ کھیل نہیں سکتا. سو ان شارٹ, اگر آپ کا ایجوکیشن اسٹرانگ ہے تو آئدر آپ کو ماڈل بھی بننا ہے, آپ کو ایکٹر بننا ہے, آپ کو وہ ہر جگہ ہیلپ کرے گا. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف, پہلے بیسک اسٹڈیز کر لیں, میڈیا اسٹڈیز کر لیں, BBA کر لیں, MBA کر لیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, لیکن پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لیں, پھر جو مرضی کرنا کریں. لیکن فیلڈ آپ چوز کریں. جو نہیں, میں پریکٹس کر رہی ہوں, میں پریکٹسنگ ڈینٹسٹری ایز ویل. میں نے وہ نہیں چھوڑا, میں صبح کے ٹائم میں OPD میں ہوتی ہوں اور شام کے وقت میں شوٹس میں ہوتی ہوں. واہ کیا بات ہے جناب, زبردست. ثنا آپ اتنا جو دیکھیں, میں ایک ہوسٹ ہوں تو میرے نزدیک ہوسٹنگ کی یہ سب سے مشکل فارم ہے جو آپ کرتے ہیں. تو کیا آپ نے واقعی یہ سوچا تھا کہ آپ کوئی اسی قسم کا شو کرنے والی ہیں, یا موقع ملا اور کیا اور بس آپ اس میں انگوٹھی میں نگینے کی طرف فٹ ہو گئیں؟ نہیں, سوچا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. نیوز اینکرنگ سے سٹارٹ کیا تھا, پھر ہوسٹنگ کی, پھر اس کے بعد موقع ملا, اور موقع جب ملا اور جب یہ کیا تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے شو سے جو مافیاز ہوتی ہیں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے, جو عام عوام ہوتی ہے اس کی ایٹ لیسٹ آنکھیں تو کھل جاتی ہیں. تو ایک اندر سے ایک جذبہ آتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے, کوئی اچھا کام کیا ہے. جب یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھنے لگتے ہو, پھر آپ کو لگتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی کام مشکل نہیں. میں ثنا کو یہاں پہ پریز کرنا چاہوں گی. میرے فادر جب بھی ایسے شوز دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی آپ کا یا آپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس کیٹیگری کا جو شو ہوتا ہے, مجھے کہتے رہتا تم سب کر لیتی ہو, تم یہ تو نہیں کر سکتی. مطلب یہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے یہ سب کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں تم سمجھتی ہو کہ تم سب, یہ سب سے مشکل جاب ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اس طرح مردوں میں اتنے اسٹرانگ طریقے سے کھڑے ہو کے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کبھی کبھی ڈر تو لگتا ہوگا جو نہیں, مجھے نہیں ڈر نہیں لگا, پتہ نہیں کیوں بڑے اگریسو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات, جی ہوتے ہیں, بالکل اگریسو ہوتے ہیں, کیمرہ ہٹاؤ, یہ کیا ہے, نہیں بالکل وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان پہ ٹانٹنگ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہماری ان سے کوئی پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے. تو تھریٹس بھی آتی ہیں بہت ساری. آپ کو شاید ایک دفعہ کچھ آئس کریم میں زہر بھی کچھ ملا کے دے دیا گیا تھا, تو وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی آئس کریم کھانے, تو اس وہ بات سے پتہ چلا شی از میرڈ. ہاں, تو اس پہ یہ ہوا تھا کہ ایک فین آیا تھا, اس نے مجھے سیلفی کے لیے انسسٹ کیا تھا کہ آپ سیلفی جو ہے. تو اس وقت ہم گھریلو حلیے میں تھی, گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ریفیوز کر دیا. وہ دوبارہ آیا آئس کریم لے کر نا کہ آپ یہ کھا لینا. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اتنے پیار سے دے رہا ہے تم لے لو. تو اب وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا پیار تھا کہ اس کی خار تھی, وٹ ایور کیا تھا اس میں. مطلب اس حد تک بھی کوئی کر سکتا ہے؟ وہ بہت سینسٹیو ایشو تھا اس وقت ہم جس پہ کام کر رہے تھے. ہاں صرف. تو عدنان بھائی, آپ نے اس طرح کے وہ جو کردار تھا, وہ جس نے دشمنی نبھائی ہے, اس طرح کے کردار تو آپ نے پرفارم کیے ہی ہوں گے معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے کردار. کافی کیا ولن, کافی کیا. اللہ کے عام زندگی میں کوئی مکھی نہیں ماری, لیکن اسکرین پہ کافی ولنس پلے کیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ عدنان شاہ ٹیپو جو ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ آئیں. دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے خصوصی طور پہ, تو وہ کیمرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ حالات ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے اس عید کو اچھی طرح سے منانے کی, تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیے, اس کے بعد پھر اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ 1000 روپیہ کماتے ہیں تو کوشش کریں 100 روپیہ لوگوں میں بانٹ دیں. اس سے معاشرے میں بیلنس بھی رہے گا اور آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور لوگوں کا وقت بھی کٹ جائے گا. عید منائیے, سب کے ساتھ عید منائیے مل کے, کیونکہ ملنے میں ہی خوشی ہے اور اکٹھے رہنا ہی زندگی. اللہ تعالیٰ اس طرح کی عیدیں جو ہے وہ ہمیں دکھاتا رہے, اپنوں کے ساتھ اپنوں کے سائے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رہیں. ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گے اور اورنگزیب لغاری صاحب سے ذرا ان کے بچپن کی باتیں وہ ہم جانیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عید کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب لغاری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا کیانی بطول اور رضا بطول کیانی. ان کے نام کی وجہ سے میری لڑائی ہو جانی آج ادھر انہی سے ہی. اور میرے ساتھ موجود ہیں ثنا فیصل، خفیہ کی اینکر، ہمارے چینل کا ایک بہت اہم حصہ، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے درخشاں بطول نے، جن کو ہم نے ہمیشہ خبریں پڑھتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے. آج ہم ان سے ذرا ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اور عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور آپ کو بھی خوش آمدید. یس، یہ آپ کا چینل ہے جی، ہم تو مہمان ہیں 2 گھنٹے کے. نہیں، جو بھی چینل دیکھتے ہیں ہمارے ویورز بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ اور اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں ہم سے. بالکل صحیح بات ہے. جی تو چینل کی ساری خبریں بھی آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں؟ خبریں تو ہر طرح کی ہوتی ہیں. اچھا، نیوز چینل پہ پوری دنیا کی خبریں بھی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. نہیں، وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، وہ تو سب کو بتاتی ہیں آپ. چینل کے اندرونی حالات کی خبریں ہوتی ہیں، اس کی آڈینس کون ہے؟ اس کے اگر میں نے بتایا تو گارنٹی رہتے ہیں کہ میری خبریں نکل آئے چینل کی. اپنی کیا، بس ہم لوگ گھل مل کے رہتے ہیں، ایک فیملی ہے. جی، آپ تک اور ماشاءاللہ فہیم اس کے سربراہ ہیں. ہم سربراہ؟ جی، ہم سے بڑے بھی ہیں عمر میں بھی اور ویسے بھی رتبے میں بھی. میں صرف قد کی قسم کھا سکتا ہوں، باقی سب غلط ہے. نہیں، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا شو کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم شو کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ. واحد شو ہے یہ. میں باہر کے ویوز بتاتی ہوں، یہ واحد شو ہے جس میں کوئی اچھل کود نہیں ہے. سکون سے بڑے بچے چھوٹے سب لوگ بیٹھ کے آرام سے کوئی ڈھنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ پڑھی لکھی بات ہو رہی ہوتی ہے، ناچ گانا اور شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، رسم و رواج نہیں ہو رہے ہوتے. نہیں، یہ چینل، یہ جو کریڈٹ ہے ہمارے چینل کو بھی جاتا ہے. انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی مطلب انہوں نے کبھی ایسا بھی نہیں کہا کہ ہمیں ریٹنگز چاہیے، یہ بات کریں، یہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، یہ رو رہے ہیں تو اور رلائیں، یہ ایسی بات کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہمارے جو میرے چینل، میرے شو کا پروڈیوسر، ہمارے پروڈکشن ہیڈ، ظاہر سی بات ہے چینل کے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ سارے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لغاری صاحب، سر آپ کی طرف آئیں گے. اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ عید ہمیشہ ایک سی ہی ہوتی ہے یا عمر کے ساتھ ساتھ اور بدلتے ہوئے وقت اور بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ نہیں، ایک جیسی تو بالکل ہی نہیں ہوتی. ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پریارٹیز بدلتی ہیں. جو بچے ہمارے عیدی لیتے تھے سال کے 2 سال کے، اب 50 سال کے ہو رہے ہیں. ابھی بھی دیتے ہیں؟ اب بھی ان کا منہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی. ان کے بچوں کو. تو عید ہے تو ظاہر ہے اس دفعہ میرے لیے بالکل ہی نیا کام ہے کہ میں 2-3 مہینے سے یہاں کراچی شفٹ ہوا ہوں. تو یہاں کی عید کیسے ہوگی، کس سے ملیں گے، کیا کریں گے. تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے، بیکاز یہاں آ کے احساس ہوا کہ یہ بھی اپنا ہے. اور یہاں اب ساری عیدیں یہیں گزریں گی، یہیں رہیں گے جب تک زندگی ہے. مگر پھر بھی وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ جس مطلب مٹی یا جس جگہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اور جو آپ کے گھر والے، مطلب جو ایک فیملی جو بانڈنگ جو ہوتی ہے، ان کے بیچ واپس جاتے ہیں صرف عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اور سیلیبریشن کیا ہوتی ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں آ گئے، ہم سارے اکٹھے ہیں یہاں پہ، مل کے کھائیں گے، باتیں کریں گے، اور بس یہی عید کا ایک مزہ ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ ایک جو ریئل ہیپینس جو عید کی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوتی ہے. ہاں نا، اس لیے یہ جو تہوار ہے نا، یہ جو فہیم جس طرح سے ہم لوگ یہ مناتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں. جب وہ مدینہ تشریف لائے تھے تو عید رمضان کے بعد جو آ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کیا کیا کسٹمز ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہی کسٹمز وہاں پہ بھی تھے. اچھا، اسی طرح سے تہوار منائے جاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہماری بھی تو اسی طرح خوشیاں منائی جانی چاہیے، اسلام میں، دین میں بھی ہماری ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر اس کو ایسی شکل دی کہ یہ رمضان کے بعد عید ہے، اور عید کی سیلیبریشن ایسے 3 دن ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں گفٹس ایکسچینج کرنے چاہیے، بچوں کو عیدی دینی چاہیے. تو یہ روایت پھر انہوں نے اس طرح اسلام میں بھی شروع ہوا کہ دونوں عیدوں پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر، دونوں پر اسی طرح سے یہ فیسٹیول بن گئے، ہمارے کلچر بن گیا. اور ہر ایک جگہ
ہر ملک کا ویسے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے اس کو منانے کا. جیسے ترکی میں جائیں تو وہاں اور طریقے سے, جیسے یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ صرف بیوی اور بچے کی, بلکہ بچوں کی کم اور بیوی کی زیادہ شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے. مگر ایسے ملک ہیں ترکی وغیرہ جہاں پہ باقاعدہ تیاری ہوتی ہے رمضان میں گفٹس اکٹھے کرنے کی, جس طرح بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں نا آپ, وہاں ایسے ملک بھی ہیں ہمارے اسلامی جہاں پہ باقاعدہ وہ اکٹھے کرتے ہیں گفٹس, گلف میں بھی ادھر بھی. تو وہ اکٹھے کر کے اتنے کرتے ہیں کہ پھر جب عید آتی ہے یہاں تو صرف ہم بچوں اور چند قریبی رشتہ داروں تک ہی عام طور پہ محدود ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگوں تک باہر گلیوں میں ادھر ہمسائے سارا ایک تہوار باقاعدہ منایا جاتا ہے, خوشیاں. روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہی ہے عید. تحفہ بالکل ایسا. وہ ایکسچینج آف گفٹس اینڈ عیدی دینے میں مزہ آتا ہے یا کبھی جب عیدی لیتے رہے ہیں تب مزہ آتا ہے؟ لینے والا مزہ, ذرا دیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا مزہ آتا ہے. میں تو ابھی لیتا بھی ہوں عیدی اور دیتا بھی ہوں. عیدی خیر دینے کا تو بہت عرصہ گزر گیا, اب لینے والا بہت تھوڑا سا عرصہ تھا بچپن کا. مجھے یاد ہے عید نماز کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی, بس امی نے کپڑے پہنا دیے, بس یہ ہوتا تھا کہ نماز کب ختم ہوگی اور اس کے بعد کہاں کس کس کے گھر جائیں گے. ہم ایک رشتہ دار کے گھر جانا, یوں کھڑے ہو کے, اب مانگنے میں بھی شرم آتی تھی اور کہتے تھے اب نکالے کچھ دے بھی. تھوڑی دیر ہر گھر میں انتظار کرنا, اور بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھیں آنٹیاں وہ سب لے کے رکھتی تھیں اور کاپیاں, وہاں سے نکال کے 1 روپیہ دے دینا انہوں نے. تو روپے کا نوٹ, رحیم آپ کے ٹائم پہ تو وہی 1 روپیہ والا سسٹم تھا نا. میں نے 5 پیسے 10 پیسے والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں بالکل نہیں گھبراتا. اچھا ماشاءاللہ لگتا تھا نہیں سر. یہ کیا 18-20 سال پرانی بات, ساتھ پریشان ہوگی میں نے کیوں نہیں دیکھا. نہیں مجھے یاد ہے میں اسکول میں جو ایک آخری جاتا ہوا جو دور تھا نا وہ میں نے دیکھا ہے. مجھے شاید دوسری کلاس میں تھا اور اس وقت کوئی 15 پیسے یا 25 پیسے جو ہے نا وہ میں نے دیکھے ہیں. اور اس کے بعد عیدی کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو ہم بہن بھائیوں میں بھی نا ایک آپس میں ایک لڑائی ہوا کرتی تھی کہ یہ سویاں جو ہے نا میں نے دے کے آنی ہیں ان کے گھر پہ, کیونکہ امی بیچتے تھے جا کے سویاں دے کے آئے سب کے. تو وہ جو جاتا تھا نا تو اس کو وہ ایک تو ساتھ وہ سویاں دیتے تھے اور عیدی دیتے تھے ساتھ. تو اس عیدی کے لالچ میں اس دن اتنے فرما بردار ہوتے تھے ہم کہ امی میں جاؤں گا, وہ دیکھیں وہ اس گھر چلا اب میں نے جانا ہے ادھر. تو ایسے رہتا تھا. تو یہ ایک خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے تھوڑی سی مدھم ہوتی جا رہی ہیں. ہاں بے برکتی ہے نا. اور ایک وہ ٹائم بھی ہوتا تھا عید کارڈ ہوتے تھے. جی ہاں 1 روپے کے وہ خرید کے موبائل نے کھا لیا, پیچھے لکھتے تھے ڈبے میں ڈبے میں کیک. یہ کارڈ وارڈ تو میرے خیال موبائل کھا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں, موبائل کھا گیا. کتابیں, گھڑیاں, یہ سب میں بہت مس کرتی ہوں بیکاز میرا بھی تعلق پنجاب سے ہے اور یہاں پہ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. تو عید اتنی بورنگ گزرتی ہے, اتنی بورنگ, مطلب آپ لٹرلی انہیں مس کرتے ہو, خالہ کو, چاچو کو, ماموں کو. کس طرح خالہ ہماری پورا دن لگا کے کھانے بناتی تھیں اور کس طرح ہماری تائی اماں پورا دن کھڑے ہو کے, اور پھر سب مل کے بچے عیدی. اور مجھے عیدی دینے والا کون ہوتا ہے؟ ایک اکیلے میرے فادر اور ایک اکیلی میری مدر. اس کے علاوہ تو پھر ایسے موقعوں پہ یاد آتی ہے آپ کو فیملی خاصی مل جاتی ہوگی ان دونوں سے بھی. ہاں مطلب ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ پھر ان کو نا بلیک میل کرتے ہیں, ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, ہمیں تو عیدی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر وہ بلیک میل ہوتے ہیں. ثنا آپ نے تو عید کارڈ والا دور دیکھا ہی ہوگا, جاتا ہوا دور. نہیں بالکل دیکھا ہی نہیں, اسکول میں دیکھا ہے بالکل. کارڈس دیے ہیں لوگوں کو, ایسی بات نہیں ہے. فرینڈس کو یہ ہوتا تھا کہ یہ فرینڈس ہیں ان کو عید کارڈ دینے ہیں, لازمی دینے ہیں. مطلب اس کے بغیر ایسا لگتا تھا کہ مطلب آپ کی دوستی ادھوری ہے, آپ کی عید ادھوری ہے. لیکن اب کی جو جنریشن ہے, اب کی جو یوتھ ہے, اس نے یہ دور نہیں دیکھا. اب ایس ایم ایس ہوتا ہے, وہ بھی فارورڈڈ ہو جاتا ہے کہ جی سب کو عید مبارک کا کر دیں. اور اب تھوڑا اور ایڈوانس ہو رہے ہیں تو اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں جی سب کو عید مبارک ختم. ہاں بلکہ شادیوں کے دعوت نامے ہوتے ہیں اب وہ بھی واٹس ایپ پہ جا رہے ہوتے ہیں, پیسے بچ رہے ہیں. ہاں, اور وہ پھر وہ جب کوئی شبرات وغیرہ آ جاتی ہے تو وہ پوری دنیا معافی مانگنے کے لیے نکل آتی ہے. یہ بھی موبائل کی دین ہے. سب چھوڑے, فیس بک کے اوپر شادیوں کے وہ پیجز بن جاتے ہیں. ریسنٹلی میری فرینڈ کی شادی تھی, اس نے اپنا فیس بک پہ پیج ایونٹ بنایا ایک پراپر, اور سب کو وہ کلوز گروپ بنا کے سب کو 100 لوگوں کو انویٹیشن بھیج دیا. میں تو نہیں گئی شادی میں نے کہا یہ کوئی انویٹیشن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک میسج اور بھی ہوتا ہے نا, وہ آپ اتنے لوگوں کو بھیجیں تو پھر یہ ہوگا, یہ والا بھی ہوتا ہے. 100 لوگوں کو بھیجیں خوشخبری
नहीं तो फिर ईमान कंप्लीट नहीं होता, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद। अस्तगफिरुल्लाह, ईमान की कमजोरी है ये। बिल्कुल जी। इस वक्त जो है एक वक्फा भी बीच में आन पहुंचा है, तो ज़रा वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से ज़रा इसी किस्म की बातचीत का सिलसिला हम बिल्कुल जारी रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ईद उल फितर की इस खसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को फिर से मैं खुशामदीद कहता हूं, और आज न्यूज़ कैफ़े में हमारी इन खुशियों को दोबारा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं वो उनका तारुफ एक दफ़ा मैं फिर से करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम औरंगज़ेब लगारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिदा बतूल कियानी साहिबा, हमारे साथ हैं खुफिया की होस्ट सना फैसल साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं खबरें न्यूज़ कास्टर मोहतरमा दरख्शां बतूल साहिबा। मैंने अपने मेहमानों का एक दफ़ा फिर से तारुफ़ करवा दिया है, मगर जो सबसे ख़ास मेहमान है जिनका मैं अभी तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही एक सीनियर मेहमान है। यकीन मानिए कि जब इन्होंने स्टूडियो में कदम रखा है तो हम सब इस बात को मान गए कि वाकई ईद इन्हीं की है। हम ऐसे ही खुशियाँ मना रहे हैं, इनके होते हुए मतलब हमें बिल्कुल ईद मनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको देखेंगे, हमारे पास बैठेंगे और ईद हो जाएगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं दरख्शां बतूल की बड़ी बहन मनाहिल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपकी छोटी बहन है? नानी है? नानी कौन है ये? मेरी अम्मी है। मम्मी है? अरे अच्छा, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि आपकी मम्मी है ये। तो आप मुझे बताएं कि आपको मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं? मम्मी ज़्यादा प्यार। और अगर बाबा साथ बैठे होते तो? बाबा को भी करती हूँ। तो फिर आप कहती कि बाबा ज़्यादा प्यार करते है ना? बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम बाबा देख रहे होंगे या ये सोच के आप? नहीं, बाबा से भी प्यार करते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनको तो बाबा जो होते हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, ये बताएं कि ईद मुबारक तो आपने कहा ही नहीं मुझे। ईद मुबारक। मैंने भी नहीं कहा था। ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, ये बताएं कि ईदी कितनी देती हैं आपको मामा जो, कितनी ईदी देती हैं? ईदी देती हैं मुझे। उधर नहीं देखो, ये मत कहिएगा कि लेती हैं सिर्फ। बताता हूँ आज पोल पटिया खुल जाएंगी। अच्छा, कितनी ईदी देती हैं? 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़? याद नहीं आ रहा कुछ। इनको बस नोट, ये कलर्स याद हैं। कौन से कलर का नोट देती हैं? कौन से कलर का नोट? रेड कलर का। रेड कलर का, वाह। अच्छा, और जब कोई आते हैं घर में, गेस्ट आते हैं, तो वो जब वो ईदी दे के जाते हैं तो वो मम्मी ले लेती हैं आपसे? वो लेती नहीं। वो नहीं लेती, वो आप खुद स्पेंड करती हैं? तो क्या करती हैं, क्या खरीदती हैं, क्या लेती हैं उन पैसों से? उन पैसों से ये या मैं? आप जो आपको मिलते हैं पैसे, वो जो गेस्ट दे के जाते हैं, मिनाहिल बेटा ये रख लीजिए, वो वाले पैसे। हाँ। शॉपिंग करने जाती हूँ, शॉपिंग में ये मुझे दिलाती हैं कपड़े बहुत अच्छे अच्छे से। ये वाह, वो तो कपड़े तो आप बहुत अच्छे पहनती हैं। वो क्लिप्स। अच्छा। मेरी क्लिप्स और मेरी रिंग बहुत अच्छी अच्छी। वाह। अच्छा, तो आप आज फेरी बनी हुई हैं? तो इसके बाद आप फ्लाई तो नहीं कर जाएंगी? फ्लाई? हाँ, नहीं करेंगे ना? बस ब्रेक तक आपने फ्लाई नहीं करना, ठीक है? आपको क्या खाएं पिएंगे? आपको शीर खुरमा खिलाएं हम? अच्छा, अंकल से कितनी ईदी लेंगी? कलर तो बताएं। ब्रेक का वक्त हो गया? नहीं, अभी अच्छा, ब्रेक नहीं, अभी नहीं। अच्छा। कलर बताएं। ब्राउन कलर चाहिए आपको अंकल से कि ग्रीन चाहिए या ब्लू? रेड नहीं बोलना बेटा, वो घर में मिलेगा। जी बेटा, बिल्कुल बताइए। ब्राउन। कितना अच्छा बच्चा है, देखो उसे क्यों उसके ज़हन में लालच डाल रही हो दरख्शां। ब्राउन चाहिए। ब्राउन चाहिए, पुराना नोट 10 रुपए वाला। यस। 10 का तो ब्राउन था ही नहीं कभी। पुराना पान वाले के हाथ लगे होते हैं जिसपे। नहीं, वो ग्रीन था। पान भी बहुत खाए इन्होंने
اپنی جوانی کے ٹائم میں پان کھاتے رہے ہوں گے. یہ آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے, ابھی تک جوانی تو ہوں میں, ہے نا. وہ اس کو بڑا مزہ آیا یہ بات سن کے, یہ تو ابھی بھی جوان ماما کیا کہہ رہی ہے. اچھا آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایج 6 ایئر. 6 ایئرز ہے. یہ جان بوجھ کے غلط انہوں نے کم بتائی ہے تاکہ ان کی اپنی ایج کم ہو جائے. نہیں میں نے صحیح بتا دی ہے, یہ تو صحیح یاد ہے. 6 ایئرز ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ممی کو ٹی وی پہ دیکھتی ہیں, جب خبریں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اپنی فرینڈس کو بتاتی ہیں آپ کی میری مما ٹی وی پہ آتی ہیں؟ جی. اوکے. ارے بچی ماشاءاللہ اتنی سیاسی ہے, اپنی ٹیچر کو بتایا ہے کہ میری ممی نیوز اینکر ہیں اور مجھے گھر آ کے کہتی ہیں کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گی, میں انہیں بتا کے آ گئی ہوں. ورنہ آپ خبر چلا دیں گی. جی سنا. اچھا تو سنا یہ بتائیے کہ موویز دیکھتی ہیں کوئی فیملی وغیرہ کے, جب عید کے حوالے سے کوئی پلان بنتے ہیں مووی کے بارے میں؟ نہیں موویز نہیں دیکھتی. کبھی نہیں عید پہ اسپیشلی کوئی مووی کا پلان کیا؟ نہیں اس طرح سے نہیں کبھی بھی. اچھا آپ نے درخشاں موویز کا نہیں کبھی ایسا ہوا نہیں. ٹھیک ہے. ردا آپ نے دیکھی؟ نو موویز. یہ پاکستانی آڈینس کو کیا ہو گیا, اسی لیے تو سینما بزنس نہیں کر رہا. ہمیں یاد آ رہا ہے ہمارا 1 سال پہلے ایک گروپ بنا تھا جس میں ہم نے ایک فلم کا پروگرام بنانا تھا, وہ ابھی تک ہم گئے نہیں ہیں. کبھی میں بزی کبھی یہ, ہمارا یہی ہم گئے نہیں. کتنے غلط لوگوں کا انتخاب کیا اپنے پلان بنانے کے لیے, ان لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں جو جایا کرتے ہیں. اچھا یہ خود بھی انہی میں شامل ہے جو جاتے نہیں ہیں. صحیح. سر آپ عید کے حوالے سے کبھی فرینڈز وغیرہ کے ساتھ یا جو کولیگز وغیرہ جو ٹی وی سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ مووی وغیرہ دیکھنے گئے کبھی؟ گن کے ساتھ تو سارا سال ہی ہوتا کتنے بلنٹ ہے, گن کے ساتھ. میں بھی تمہارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا. دیکھ لیں. ہم تو ویسے عید پہ ملے ہیں, ہم لاہور میں بھی ملے ہیں ایک دفعہ. آپ کے وہ پرانے دوست ان کے گھر پہ, نہیں یاد آ رہا. چلے خیر ہے, کوئی بات نہیں. اچھا پنجابی کسے کسے آتی ہے بولنے؟ تھوڑی سی آتی ہے. آپ کو آتی ہے سنا؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کو تو آتی ہے. اچھا آپ نے بھی سیکھی ہے. جی لو جی, میں ایک پنجابی کا ایک فلم کا ڈائلاگ بولوں گا. آپ یہ آفر آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو آلریڈی پنجابی آتی ہے. میں وہ جملہ بولوں گا اور سنا آپ اسے ریپیٹ کریں گے. اچھا چلیں کوشش کرتی ہوں. کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. اوکے دیکھتے ہیں کیسی کوشش رہتی ہے. تھوڑا آہستہ آہستہ بولیے سمجھ میں آئے. آہستہ آہستہ بولوں گا تو لاؤڈ, مگر ٹھیک ہے. ٹھہر. ہتھاں دیاں لکیراں نال ویر نہیں ویائے جاندے. ہتھاں دی لکیراں نال ویر نہیں ویائے جاندے. ویری گڈ, ویری گڈ, امپریسڈ. جے پھر بھی تینوں ماں نے, جے پھر بھی تینوں ماں نے, تے ویکھ سونے نے سورمے دی موت دی لکیر اپنے ہاتھ تے لاتی. سونے دے سورمے نے ہاتھ دی لکیر. زیادہ ہو گیا اب, بس بہت زیادہ. کتنے درس کا. اچھا جی, آپ موویز دیکھتی ہیں, کارٹون دیکھتی ہیں؟ کون سے کارٹون سب سے اچھا لگتا ہے؟ سب سے ہر کارٹون دیکھ لیتی ہوں. اتنے سوچنے والی بات کون سی, سب سے اچھے کون سے لگتے ہیں؟ عبدل بھائی. اچھا وہ کون سے ہیں, یہ کہاں پہ آتے ہیں؟ یوٹیوب پہ. اچھا امی خبریں کیسے پڑھتی ہیں, پڑھ کے سنا سکتی ہیں, دکھا سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں؟ کچھ بھی ہے ایسے ہی کہہ دو کہ آج کراچی میں بارش ہونے والی ہے, یہ اگر ممی پڑھیں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ ایسے پڑھیں گی. آج وہ کرتی ہیں ایسے اکثر کرتی ہیں فمبل, مگر پھر بھی انٹروڈکشن کرا دو کہ آپ دیکھیں اب تک نیوز. ماما کا نام لے لو, انٹروڈکشن کرا دو. السلام علیکم, میرا نام ہے درخشاں بطول اور میں سناؤں گی آپ کو بری خبریں. اچھی خبریں. اچھی خبر میں سناؤں گی آپ کو. ماما ہے تو وہ اچھی خبریں سنا سکتی ہیں صرف. چلے ایک آپ کو بریک لینی آتی ہے؟ بریک نہیں ایسے نہیں کہتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے, ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے ہم. کچھ ایسی بات کر سکتی ہیں آپ؟ بات کو چھوڑ دیجیے, کہیے. آپ کہیے کہیں مت جائیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ کہیں نہیں جائیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں آج عید الفطر کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ بہت
پیارے پیارے مہمان موجود ہیں جن سے بڑی مزے کی باتیں جاری ہیں. اورنگزیب لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا لغاری صاحب یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو سیاست میں جانے کا مطلب کوئی خیال آیا ہو یا کسی نے آفر کیا ہو؟ کیونکہ مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے جو لغاری فیملی ہے ان کا سیاست سے بڑا گہرا رشتہ رہا ہے. ہاں نا, ہمارے تو ہے ایسے چکر ہے نا. تو کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ سیاست میں آئیں یا آپ کو کبھی دعوت دی ہو کسی نے کہ لغاری صاحب آؤ نا ذرا جو آپ کے فالوورز ہیں جو فینز ہیں ذرا ان کو ووٹرز میں بدلیں؟ نہیں, ایسا کبھی ہوا تو نہیں کہ شوق ہو, کیونکہ سیاست دانوں کو کوئی اچھے حالات میں تو دیکھا نہیں آج تک پاکستان میں. کیوں غریب ہو گئے کیا یہ؟ نہیں بیچارے بس جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم فہم ویسے ہیں تو بڑے سادہ سے لوگ. ہماری ایک چھوٹی سی جنت ہوتی ہے, اپنے ہی حلقے میں ہم رہتے ہیں, باہر کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہم باوجود اس کے کہ دنیا سے سوشل ہماری ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی ہیں, اپنی کام میں لگے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے کافی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے. بے شک. اور سیاستدانوں کو جو ہم نے دیکھا کہ جنہیں الیکٹ کر کے ہم بھیجتے ہیں, وہ خاص طور پہ آج کل جو ہو رہے ہوتے ہیں شوز اور اس میں سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے جو بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں اور لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار انہیں تو پاکستان بنانے کے لیے ہم نے الیکٹ کیا تھا اور یہ کر کیا رہے ہیں. تو کچھ اچھا ان کا امیج رہا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امیج ہم خراب کرتے ہیں سیاستدانوں کا, لیکن اب تو انہوں نے خود اپنا امیج خراب کر دیا ہے. اب کچھ چھپا ڈھکا چھپا نہیں ہے نا, ڈھکا چھپا نہیں ہے, اتنا زیادہ ہو گیا ہے. بالکل سب چیز آ گئی. کبھی کسی کی فون کال آ گئی, کوئی ویڈیو آ گئی, کوئی موبائل سے کسی نے کوئی کیپچر کر لیا آپس میں. مگر افسوس تو ہوتا ہے. میرے کزن تھے فاروق لغاری, پریزیڈنٹ ہو گئے تھے. جی. تو وہ اب بھی ہمارے رشتہ داران سب ہوتے ہیں اسی میں سیاست میں. انہیں میں کہتا ہوں کہ یار اسمبلی میں کچھ اچھی باتیں بھی کر لیا کرو. تو وہ بیچارے ایسی بس کہتے ہیں نہیں ہم تو بس سائن ہی کرنے جاتے ہیں. یعنی پارٹی ہے تو پارٹی جیسی بھی ہے اس کو آپ نے پلیڈ کرنا ہے, وچ از ناٹ گڈ. آپ کی اچھا برا جو ہے اس کو نشاندہی کرنی چاہیے. سب کو ایک اس وقت تو بڑا دل کر رہا ہے پاکستان کی حالت دیکھ کر کے سب پارٹیوں کو ایک ہو جانا چاہیے کہ آؤ, یہ تو بالکل ایمرجنسی پیریڈ جا رہا ہے پاکستان کا, اور مل کے پاکستان کے لیے کچھ کرے. لیکن نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے الیکشن لڑ لو. جب شروع میں جب پہلا الیکشن کر رہے تھے تو میں نے کہا خان صاحب ہم کہاں الیکشن کے قابل ہیں. تو انہوں نے سمجھا شاید پیسے ویسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے, غریب لوگ ہوتے ہیں آرٹسٹ. تو کہیں کہ نہیں اب تو پارٹی فنڈ ہمارے پاس کافی آنے لگ گئے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پیسوں کی نہ فکر کریں, آپ لڑیں جہاں سے چاہیں. تو میں نے کہا عمران خان صاحب میں کہاں لڑ سکتا ہوں, ہمیں تو عادت بچپن سے ہی اس کام میں پڑے ہوئے ہیں. عادت سی ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یار آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو آپ کا کام سیاست کا ایسا ہے کہ آپ کو کھڑے ہو پر ٹرک پر بھی کہنا پڑتا ہے میں اچھا ہوں باقی سب چور ہیں. تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایسا اپنی تعریف کرنا اور اپنا کام کرنا. تو سیاست میں اللہ کرے کہ جو سیاستدان ہیں جن کو منتخب کیا ہوا ہے وہی اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا کر دیں. اس کام کے لیے گئے ہیں آگے. تو سر آپ کا ماشاءاللہ زندگی کا ایک وسیع تجربہ ہے. آپ نے 55 سال ایک ہی شعبے میں آپ نے گزارے ہیں اور ماشاءاللہ ایک عزت کمائی ہے جو سب سے بڑا ایک ایوارڈ ہے پرائڈ آف پرفارمنس, وہ بھی آپ نے حاصل کیا ہے. اوپر سے آپ کی پتہ نہیں اتنی آپ نے بہاریں دیکھی ہیں زندگی کی. تو آپ کی اپنی رائے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی دولت کے لیے, شہرت کے لیے یا عزت کے لیے, ان تینوں چیزوں میں سے کس کے لیے جو ہے وہ منتخب کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا نا بطول جی, ٹھیک نہیں ہے ایسا عجیب سا سوال ہے. اور واقعی یہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, دولت, عزت, شہرت جو آپ نے کہا ہے. تو ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے سادے سے ہوتے ہیں نا, جو چیز نظر آتی ہے یہ لائٹ جل رہی ہے اس کو لائٹ ہی کہیں گے. ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایسے گند باہر سے آنے لگ جاتے ہیں کہ ہوتا کچھ ہے, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. انوائرمنٹ سے سیکھنا, پرائرٹیز بدلتی جاتی ہیں نا. شروع میں بالکل جب ایکٹنگ میں ہم آئے تھے تو کوئی اور شوق نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمیں شہرت ملے.
اچھا نہیں بالکل. اور ہمارے زمانے میں جب شروع کیا ہم نے ٹیلی ویژن, جب لاہور سے شروع ہوا اور میں لاہور ہی میں تھا, تو اس وقت تو پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا, بہت لیٹ یہ چینلز وغیرہ آئے ہیں. تو صرف پیسہ شہرت کے لیے کام کیا, صرف شہرت کے لیے کیا, دیکھیں لوگ پہچانے. اور ہمارے یہاں تو ٹی وی ایسا ہوتا تھا کہ ٹیپ چلتی تھی, ٹیپ ہوتی نہیں تھی, ڈائریکٹ ہم لائیو ڈرامے کرتے تھے. تو دوسرے دن جاتے تھے بازار میں, وہاں دیکھتے تھے کہ لوگ پہچانتے ہیں, رات ڈرامہ چلا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ, اور ہم آ کے منہ بنایا ہوتا تھا, کسی نے بھی نہیں پہچانا کیونکہ لوگوں کے پاس ٹی وی نہیں ہوتے تھے. 20 سال 25 سال ایسے ٹی وی چلتا رہا کہ محلے میں ایک ٹی وی ہے, 2 ٹی وی ہیں ایسے. بعد میں جب وارث ایک سیریل آیا تھا, میں سمجھتا ہوں وارث نے سیریل ایسا تھا کہ ٹی وی خریدنے لوگ لگ گئے, چوڑیاں بیچ کے بھی خواتین نے بولی, اتنا اس کا کریز ہو گیا تھا. تو پریورٹی شہرت کی, عزت کی بدلتی جاتی ہے. وہ شہرت کی تھی, بعد میں جو ہے وہ دل کرتا تھا عزت بھی ہو ہماری, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ کیا گندا کام کرتے ہیں. ہاں شروع میں جو ہم کام کرتے تھے بہت انڈیزائریبل کام تھا ایکٹنگ, لیکن وہ پریورٹی بدلی کہ ہر عزت بھی ہونی چاہیے. شہرت خیر جو ہے مگر عزت ہونی چاہیے اس کام میں. تو اپنے آپ کو بہت سنبھال کے چلنا پڑا 55 سال کہ عزت بھی ہونی چاہیے, شہرت بھی کمالی, عزت بھی کمالی. دولت جو ہے نا وہ جب سمجھ آئی کہ دولت ہوتی کیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ جس کا شوق ہوتا ہے ہر چیز ہی دولت میں نظر آتی ہے, اور دل کرتا ہے دولت ہو, بس دولت ہونی چاہیے, پیسہ ہو, اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. لیکن ایک عمر میری آتی ہے جب, تو دولت بالکل چھوٹی چھوٹی سی لگنے لگتی ہے اور انسان بڑا لگنے لگتا ہے. دولت نظر آ رہی ہوتی ہے, شہرت نظر آ رہی ہوتی ہے, عزت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن لگتا ہے انسانیت کم ہو گئی ہے. حالات ہمارے ملک کے ایسے ہو گئے کہ دوست نہیں رہے. ایک عمر تھی ہمارے 50 100 دوست ہوتے تھے. جو عمر بڑھی تو آہستہ آہستہ جڑتے گئے, پنے کھلتے گئے, پہچان ہوتی گئی. بہت اخلاقی طور پہ ہمارے ملک میں گراوٹ آ گئی ہے, جس وجہ سے سنبھل نہیں پا رہا ملک. ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ کام, مطلب جیسے شہرت کے لیے اگر آپ نے کام کیا اور عزت کے لیے کیا تو آپ کو اس وقت دولت کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ پریورٹی ہوئی تھی نا, بھوت سوار ہوتا ہے نا آپ کو, یہ ہے یہ. بعد میں اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے, پریورٹیز بدل جاتی ہیں. تو اگر سیونگ ساتھ ساتھ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ کو کچھ پیسے آپ اکٹھے کر رہے ہیں اپنے رینی ڈیز کے لیے, اور ساتھ ساتھ آپ کو عزت بھی مل رہی ہے, آپ کی مرضی کا کام ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, تو نہیں, انسان میں بڑی ایک کمی ہے کہ وہ جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں نا سنبھالنے کی, انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا شیطان دے دیا نا کہ پہلے وہ آ جاتا ہے, وہ نہ آئے تو بچت ہی بچت ہے. آپ کا خرچہ کیا ہوتا ہے, 1-2 روٹی کھانی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں, کیا خرچہ ہے. آپ برانڈیڈ کپڑے پہننے لگ جائیں, بچے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ارمانی کا ہے, ارمانی کا, یہ واٹ از دس. تو میں کہتا ہوں یار آپ کپڑے نہیں ہوتے برانڈیڈ بندہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو برانڈیڈ بنا لو. قیمت تو بندے کی ہے, کپڑے کیا ہیں. تو یہ وہ شروع میں اس کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہماری عمر میں آ کے احساس ہوتا ہے کہ یہی انسان ہی انسان بن جائے گا تو آپ کے پاس دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے. بیوی نہیں رہتی, بچے نہیں رہتے. بیوی رہتی ہے ہمیشہ, کہاں بیوی رہتی ہے. ہاں کبھی ہماری عمر میں تو بیوی بھی بہن لگنے لگتی ہے. لگتا ہے فہیم نے ابھی گھر نہیں جانا ہے, بھابھی بتائیں گی. اوہ یس, بالکل صحیح کہا. اچھا رضا, آپ نے ماشاءاللہ ابھی شادی کرنی ہے, اور ساری ہی جو لڑکیاں جو ہیں خواب سجاتی ہیں کہ میرا جو خوابوں کا شہزادہ ہوگا وہ ایسا ہوگا. آپ ویسے کس طرح کا شہزادہ دیکھتی ہیں اپنا, کہ وہ بہت دولت مند ہوگا, یا بڑا کوئی مشہور انسان ہوگا, یا کوئی بڑا عزت دار انسان ہوگا؟ آپ کیا ایک ذہن میں اسٹرکچر یہ فیصلہ میں نے اپنے پیرنٹس کے اوپر ٹوٹلی ڈالا ہوا ہے, بالکل 110%, کیونکہ آج تک میرے پیرنٹس نے میرے لیے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ مجھے فائدہ ہی اس نے دیا ہے, اور یقیناً کہ وہ یہ بھی فیصلہ کریں گے بہت سوچ سمجھ کے ہی کریں گے. جہاں تک دولت شہرت اور یہ آپ بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ دولت عورت کے قدموں سے آتی ہے,
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت امیر ہو, میں جاؤں تو زیرو ہو جائے. نہیں بہت امیر ہو, اس کی زندگی میں کوئی عورت آئے اس کے قدم سے اور دولت آ جائے, ایگزیکٹلی, کوئی اور عورت آ جائے. یہ سب اللہ کی دین ہے. ایک تو ویسے میں شادی سے اتنا ڈرتی ہوں, اوپر سے آپ مجھے وہ اور اچھا. تو یہ سب پیرنٹس کے اوپر ہے. باقی عزت بہت ضروری ہے, میرے لیے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو عزت ملتی ہے تو پیسہ اور شہرت سیکنڈری چیزیں ہیں, مطلب پرائیورٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کی. تو میرے لیے عزت بہت ضروری ہے. مجھے جہاں عزت ملتی ہے میں بس وہیں بیٹھ جاتی ہوں, ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں نے اتنی محبت سے بلایا, اتنی عزت سے بلایا, تو عزت بہت ضروری ہے. دولت آنے جانے والی چیز ہے, شہرت بھی سدا کسی کی نہیں رہتی. تو پرائیورٹی عزت ہے. بالکل بالکل صحیح کہا, زبردست. اتنی کم عمری میں اتنی بڑی بڑی باتیں, اللہ خیر. اچھا ویسے ثنا, آپ مطلب عید کا دن ہے اور عید کے دن چل رہے ہیں, یہ خوشیوں کی باتیں ہو رہی, تو بہت ساری ناراضگیاں, گلے شکوے گھروں میں, خاص طور پہ شادی شدہ لوگوں کی, مطلب کچھ ایسے کپلز بھی ہوتے ہیں جن کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں, ویسے ایسے مواقع پہ ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے مطلب انہیں کس طرح جو ہے وہ بنا کے رکھنا چاہیے؟ کوئی پیغام کیا دینا چاہتی ہیں آپ ان لوگوں کو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کا جو موقع ہوتا ہے ویسے ہی خوشیاں بانٹنے کا ہوتا ہے, خوشیاں جو ہے وہ منانے کا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. اگر کوئی, یہ تو آپ نے بات کی, کوئی مطلب کپل ان میں ناراضگی ہو جائے, ایون آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں نا, تو عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ان دوریوں کو جو ہے سمیٹ لینا چاہیے, خود سے آگے بڑھ کے پہل کر کے انہیں منا لینا چاہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. اسی طرح وہ شادی سے جڑی ہوئی میں نے ایک بات کی تھی آپ سے. آپ کا جو کام ہے آپ کا بہت سخت, ٹھیک ہے. لوگ آپ سے اب مائک دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں, اور پھر وہ اپنی نہ اپنی کوئی سواری دیکھتے ہیں, نہ چپلیں دیکھتے ہیں, بس دوڑی لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ثنا فیصل آ گئی, بھاگو. تو آپ اس کی وجہ سے کبھی آپ کو ویسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ لوگ آپ کو دعوت وغیرہ پہ نہ بلاتے ہوں کبھی, کہ جناب یہ نا ریکارڈ کر کے لے جائیں گے, شو چلا دیں گے, یہ فلانا ایسا کچھ ہو جائے گا, یا کہیں کی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے گئے تو سارے فٹافٹ کیپس پہن کے آ گئے؟ مشکلات آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہیں, کیونکہ نارملی ہم بھی ایک نارمل انسان ہے نا, ہم نے بھی کھانا پینا ہے, گھومنا پھرنا ہے, باہر آنا جانا ہے. تو نارملی کہیں بھی جاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چھاپا تو نہیں پڑ گیا, پہلی چیز یہ ہوتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں کھانے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر بھی آ جاتی ہے تو ہم اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم ہماری پرسنل لائف ہوتی ہے نا. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے نا, ایز اے ہیومن بینگ, نارمل انسان, اگر ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے یہ کیا ہے, تو شاید وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہیں, یا یہ اس طرح کے شوز کرتی ہیں تو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں سم ٹائم خود نظر انداز کرنا پڑتا ہے. جب کسی ریسٹورینٹ جاتی ہیں آپ, کوئی کھانا وانا آرڈر کرتی ہیں, تو اس وقت صرف چیئر پہ بیٹھ رہتی ہیں, بالکل اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہ کوئی پہچانے, نہیں بھائی سکون سے کھانا کھا لیں, عزت سے کھانا کھا لیں, بس پھر یہاں سے نکل جائیں. کیونکہ اگر کوئی چیز ایسی دکھ بھی جائے نا تو اگنور کرنا پڑتا ہے. صحیح صحیح. ماما لڑائی کرتی ہیں گھر میں بابا سے؟ گھر میں ہاں کبھی کبھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہوتی, کبھی کبھی نہیں ہوتی. مطلب روزانہ زیادہ کون لڑتا ہے, ماما یا بابا؟ زیادہ جب زیادہ لڑتے ہیں تب میں نہیں آتی نا. بند کر کے منانے کمرے میں پھر لڑائی ہوتی. معصوم ہے بچے, بہت معصوم. چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں جی, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور نیوز کیفے میں مزیدار سی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ جناب محترم اورنگزیب لغاری صاحب ہیں, ہمارے ساتھ ہیں درخشاں بطول صاحبہ, ثنا فیصل صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رضا بطول کیانی, اور ہماری ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مناہل, جن سے ہم ذرا راز کی باتیں اگلوا رہے ہیں بعد. مگر خیر ابھی ہم زیادہ ان سے نہیں پوچھیں گے, کافی کچھ پتہ چل چکا ہے. درخشاں خود بھی ہمیں سب کچھ بتا دیتی ہیں نا درخشاں, کتنی اچھی ہیں آپ ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ نے بدلتا ہوا دور دیکھا ہے, آپ نے وہ اپنا بیل گاڑی والا دور بھی دیکھا ہوگا ہے نا, تو اس کے بعد آج آپ نے یہ ایک جدید دور بھی دیکھا ہے. یہ جدید دور بھی دیکھا میں تو کیا چیز ہے جو
اس دور کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور اسے نہیں ختم ہونا چاہیے تھا, اور آج کے دور میں مطلب کیا ایک ڈفرینس, کیا میجر ڈفرینس جو کہ رشتے جس سے متاثر ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ مادیت آ گئی ہے میرا خیال ہے زیادہ, وہ ڈومینیٹ کر گئی ہے رشتوں پر, اور خواہشات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں, اس میں رشتے دور ہو گئے ہیں, یہ بہت زیادہ فاصلے انسانوں میں بڑھ گئے ہیں. حالانکہ موبائل آ گئے ہیں, فاصلے تو کم ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہے. میرے 4 بیٹے ہیں, تو ماشاءاللہ 4 بیٹے اس عمر میں ہوں, سامنے کھڑے ہوں, عید کے دن ہوں, آپ گلے لگ رہے ہوں, کتنا مزہ آئے. لیکن یہ لسٹ ہے, شوق ہے, ایک عجیب سا جو رشتوں کو دور لے جاتا ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, شاہزیب, شاہ رخ, وہ امریکہ میں پڑھنے چلے گئے ہیں, وہیں گم میں 18 20 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی ماسٹرز کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے. اور ان سے بڑے بیٹے ہیں, وہ کینیڈا میں ہیں, وہاں پہ گریجویشن کیا تو وہیں جاب مل گئی تو وہاں ہی ہیں, اب وہاں کے ہو کے رہ گئے ہیں. تو پہلے تو آپ ہی فکر مند ہوتے ہوں گے کہ ان کو باہر تعلیم کے لیے بھیجا جائے. ہیں ایک بیٹا وہ آرس چلا گیا, وہ کینیڈا, دونوں شاہزیب شاہ رخ چلے گئے امریکہ. ایک بیٹا ہے وہ لاہور ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں, اس کی بیوی ہے, اس کا بچہ ہے, وہ وہاں خوش ہے. تو مجھے اکیلا کر گئے, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اور وہ یہ جو انسان ہے نا, یہ محبتوں کے جو رشتے ہیں, اس میں جسم کا بڑا کانٹیکٹ, یہ جو کانٹیکٹ ہے نا جسم کا جسم سے. اب تم بیٹھے ہو, آئی کین ٹچ یو. جب تم ایسی جگہ چلے جاؤ یہاں مجھے پتا ہو میں ٹچ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے, بہت اسپیشلی اپنی اولاد کو جو بھی باہر چلا جاتا ہے لوگ. اب میں کہتا ہوں سب سے, جو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں باہر, ابھی میں آیا ہوں کینیڈا سے, وہاں بچے کو مل کے, تو وہاں دیکھا میں نے لوگوں کو جو میری عمر کے تھے, ذرا کم تھے, تو سب کہتے تھے جی ہم آ تو گئے تھے شوق میں لیکن ہم دور ہو گئے. یہ عید جو ہم جس طرح یہاں منا رہے ہیں وہاں نہیں ہوتی. یہاں بھی بدل گیا ہے موسم. اب آج ہم عید مل رہے تھے, جس گرم جوشی سے ہم ملا کرتے تھے وہ آج میں نے دیکھا وہ جوش نہیں تھا, بس ایک تھا ایسے ہاتھ لگ گیا, یوں کر لیا. وہ اندر کی خوشی جو ہے نا, فضا میں کہتا ہوں فرق پڑ جاتا ہے. آپ کا جب ماحول خراب ہوتا ہے نا ملک کا, شہر کا, جہاں آپ کہتے ہیں نا نواز شریف نے گند کر دیا تو کوئی کہتا ہے جی اس نے زرداری نے کر دیا. ایسے نہیں ہے, گند تو ہم سب نے کر دیا ہے. اب سیب والے کو تو کسی نے نہیں کہا نا کہ گندے سیب تبدیل کر کے دے دو, کیلے والے کو تو کسی نے نہیں کہا گندے کچے دے دو, ایسے کر دو. تو سب طرف بےایمانی سے نا فضا بے ایمان ہو جاتی ہے, اس کا اثر ہم سب پر آ جاتا ہے. یہ فضا کا احساس مجھے جب میں مکے گیا نا, خانہ کعبہ گیا نا, مکے جائیں آپ تو مکے میں آپ کو ایک عجیب جلال محسوس ہوتا ہے فضا کا کہ مکہ ہے, یو فیل اٹ. اور پھر جب میں گیا مدینے تو وہاں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مہمان نوازی ہو رہی ہے, فضا میں تبدیلی آ گئی. تو میں نے کہا یہ جو تبدیلی فضا میں ہے, یہاں کی پاکیزگی, اور یہاں جو ہمارے جنت البقیع میں پڑے ہوئے ہیں احباب بڑے, جیسے مدینے میں گئے تو جہاں کملی والے کو دیکھا تو لگا ان کی وجہ سے جو فضا میں ایک خوبصورتی ہے, ہلکا پن ہے, ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے. تو فضا میں بھی برکتی آ گئی ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے. صحیح. آپ کسی بھی سوال کا جواب پوچھیں نا کہ یہ پرابلم لغاری صاحب کیوں ہے, میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ دین سے دوری ہے, اور اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اس طرف کوئی دھیان, بچے پڑھ رہے ہیں, آج ہمارے بچے آتے ہیں, بچیاں پڑھ کے جب ہمارے گھر آتی ہیں, بچے آتے ہیں تو دے ڈونٹ ٹاک آف کہ کیا پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں مس نے آج یہ پہنا ہوا تھا. ان کی مسیں بھی کپڑوں کی فیشن شو میں ہوتی ہیں. ہاں, بچے بھی اس مس کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ تیار ہو کے آتی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا درخشاں, آپ کی نیوز اینکرنگ کی جو جاب ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے, آپ کو اسکرین پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت کیسا وہ احساس ہوتا ہے گھر میں, وہ کیا ایک تاثرات ہوتے ہیں کہ لو جی عید کا دن ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے نا گھر پہ نہیں؟ یہ آپ نے سوال کیا جواب دیا ہے؟ میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کے یہاں کیسے سوال؟ اس سوال میں ہی سارے جواب موجود تھے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ
عید کے دن عام طور پہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تب الگ بات تھی, اچھا لیکن شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور مہمان آتے ہیں گھر میں, اور بہو گھر میں نہیں ہوتی ہیں, تو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے اور ہم موجود نہیں ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کے خبریں سنا رہے ہیں, اور اگر خبریں بھی اچھی ہوں تو چلیں, خبریں بھی حالات وہی جو ابھی اتنی اچھی بات ہمارے سر جو ہمارے لیجنڈ یہاں پر بیٹھے ہوئے, بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے کی, تو وہی سب ہوتا ہے, دل برا ہو رہا ہوتا ہے, اور عید کے دن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو, لیکن اچھا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ بڑی خوش ہوتی ہوں گی, شکر ڈیوٹی لگ گئی آج پھر نہیں کچن میں جانا پڑے گا, کھانا نہیں. اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کچن اچھا لگتا ہے, دل کرتا ہے کہ کچن میں چلے جائیں. جس وہ تو طرح سے ماشاءاللہ عمر کا حصہ ہے, آپ مطلب کچن اچھا لگتا ہے انڈین, تو نہیں بچوں کا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں سے دور ہوتے ہیں, وہ دن تو ہوتا ہے. آپ تو سر جانتے ہیں کہ کتنا دل کرتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھے انسان, تو اسی دن نہ ہو تو. ثنا آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ بالکل میں کوکنگ کرتی ہوں. سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ سب سے اچھا میں شامی کباب بہت اچھے بناتی ہوں, بریانی بہت اچھی بناتی ہوں, چائنیز بہت اچھے. اب آپ آئیں, ابھی چلیں پھر کھانا کھلاتی انہوں نے بنائے. ویسے کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے نا, جایا جا سکتا ہے. صحیح ہے, شو کے بعد سب چلتے ہیں آج. ایسا نہ کریں, میں اگلے 2-3 منٹ میں شو ختم کر دوں گا. بس ٹھیک ہے. اچھا سر, اتنا سب بنانے کا ٹائم مل گیا, کیسے بنایا؟ بالکل, اتنا سب بنانے کا ٹائم ملتا ہے, یہ ٹائم تو ہمیں نکالنا پڑتا ہے. ہمیں تو نہیں بنا رہی گئی, اس لیے تو کہہ رہی ہوں ساتھ چلو, اس لیے کہہ رہی ہوں ساتھ چلو. نہیں ثنا اپنی باتوں کی پکی ہے. ہاں یہ تو ردا آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ میں بالکل کرتی ہوں. کیا؟ میں بالکل کرتی ہوں. میں بلکہ بیسکلی میری ماما ورکنگ لیڈی ہیں, تو بچپن سے ہی بہت چھوٹی عمر سے مجھے پتا تھا کہ ایز میں گھر میں سب سے بڑی ہوں, تو مجھے پتا تھا کہ یہ میری رسپانسبلٹی بھی میں نے خود سمجھ لی تھی کہ جب ماما گھر پہ نہیں ہے تو مجھے گھر سنبھالنا ہے. تو بہت چھوٹی عمر میں کلاس 2 میں نے روٹی بنانا سیکھ لی تھی. پھر دیسی کھانے سارے دیسی کھانے مجھے سارے آتے ہیں. کریلے اچھے بناتی ہوں, بھنڈیاں, توریاں, کدو, شلجم, یہ سب مجھے بہت اچھے سے بنانے آتے ہیں. مطلب بھوکا نہیں مرے گا کوئی میرے ساتھ. گھر کے پتے پوچھ رہے. اس کے علاوہ بیکاز میں بریانی ڈائی ہارٹ فین ہوں. مطلب میں نے کراچی کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں کی میں نے بریانی نہیں کھائی, تو وہ بھی میں نے بھی مطلب پہلی دفعہ بنائی ہے پچھلے مہینے, لیکن وہ اچھی بنی تھی, مطلب اچھی بن گئی تھی. فرسٹ اٹیمپٹ تھا لیکن اچھی. تو میں نے کہا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ تو انسان کو بنانا آنا چاہیے نا. تو بالکل ایسا, کراچی میں تو بریانی اتنی کھائی جاتی ہے کہ ہفتے میں 5 دن بریانی, 5 میں 7 دن بریانی, چھٹی والے دن پھر بریانی. ٹھیک ہے, کراچی کی بریانی کہیں اور ملتی بھی نہیں ہے. ہاں, اور ملتی بھی نہیں ہے. اور ایسی کوئی لذیذ اور مزیدار بریانی یہاں پہ ملتی ہے کہ میں جب شروع میں آیا تو میں اتنی بریانی نہیں کھاتا تھا, میں واقف بھی نہیں تھا. لاہور سے آیا, وہ تو پلاؤ کے اوپر رنگ ڈال کے جو نہ کہتے تھے بریانی, جو ہوتا تھا تو نہیں, جو ان بیچاروں کو پتا تھا وہی دکھلاتے تھے. لیکن پلاؤ کا اپنا ذائقہ ہے نا, پلاؤ اپنا ذائقہ ہے. بریانی نہیں ہے, بریانی نہیں ہے, ایسی کوئی بات. پلاؤ ہے, اور پلاؤ پنجابی اچھا پلاؤ بنتا ہے, اور وہ بہت بہترین ڈش ہے ہماری. ایسے ہی ایسے بالکل ایسا. یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ لاہور والے. میری بات سنیں, یہاں پہ اس سے پہلے لیکن اب یہ سارے لاہور والے جو کراچی کی بریانی پسند کرتے ہیں, وہ 7 دن کھاتے ہیں. میں بہت شوق سے کھاتا ہوں, اور ہم پائے پسند کرتے ہیں لاہور وقت بریانی پائے بھی کھاتا ہوں. بہت, اب اس وقت مطلب اتنے شوق سے بریانی کھاتا ہوں کیونکہ اتنی مزے کی بریانی بنتی ہے. نہاری یہاں بہت مزے کی, کھانے پینے کی باتیں کر کے مجھے بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی ہے. دوستو, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. تھینک یو سو مچ, آپ آئے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے عیدی دیں گی نا آپ؟ ہاں, ابھی انکل سے ابھی لے لیں. ابھی کیمرہ بند, عیدی والٹ لے کے تھوڑا آتا ہوں میں یہاں پہ. ابھی عیدی ملے گی آپ کو, بے فکر ہو جائیں. کوئی بچہ ایسے نہیں جائے گا, مجھ سے چھوٹا جو بھی ہے سائڈ پہ ہٹ جائے. لو جی, تو ایک یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. ٹیلی ویژن کے اس پار ہم نے تو بہت انجوائے کیا. یقیناً آپ کو بھی پروگرام کا مزہ آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ضرور دیجیے گا. آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے ہم عید مبارک کہتے ہیں, اور ان عید کی خوشیوں کو اپنوں کے ساتھ مل کے آپ منائیے گا, گزاریے گا. اور ہم بھی ایسی ہی کوشش کریں گے, کیونکہ صحیح جو خالص جو خوشیاں ہیں وہ وہی ہیں جو اپنوں کے ساتھ ہیں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.